بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بالآخر میری امید بر آئی۔ گاڑی ایک چوراہے سے پہلے ٹریفک سگنل پر ٹھہر گئی۔ میں موٹر سائیکل کو آگے بڑھا کر اختر خان کی گاڑی کے اس دروازے کی طرف لے گیا جدھر وہ بیٹھے تھے۔ میں نے گاڑی روک کر دھیرے سے بند شیشے پر دستک دی۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ڈرائیور بھی اس دوران میری طرف متوجہ ہو چکا تھا، لیکن میں اختر خان صاحب کی طرف متوجہ رہا۔ وہ قدرے حیرانی اور تشویش سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک کاغذ کا رخ ان کی طرف کیا اور بلند لیکن مہذب لہجے میں انہیں مخاطب کیا اور انگلش میں کاغذ پر درج پتہ بتانے کی درخواست کی۔ مجھے یقین تھا کہ میری درخواست کا مفہوم ان تک پہنچ گیا ہے، لیکن اس دوران میں ڈرائیور نے اپنی طرف کا شیشہ اتار کر اکھڑ لہجے میں مجھے ڈپٹا، اوئے کون ہے تو؟ کیوں صاحب کو تنگ کر رہا ہے؟ میں نے ناگواری سے بھرپور ایک نظر ڈرائیور پر ڈالی اور پھر اسے نظر انداز کر کے ایک بار پھر اختر خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دوران میں وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کر چکے تھے۔ میں نے ایک بار پھر انگلش میں ان سے رہنمائی کی التجا کرتے ہوئے بتایا کہ میں مقامی زبان نہیں سمجھتا اور انگلش پڑھنے، سمجھنے اور بولنے والے کسی شخص کی تلاش میں خاصی دیر سے سرگرداں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو خاموش رہنے کو کہا، جو غالباً مجھے مزید کھری کھری سنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ انہوں نے پرچہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور اس پر بڑے بڑے انگریزی حروف میں لکھا پتہ غور سے دیکھا۔ اچانک مجھے ان کی آنکھوں میں چمک بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے کن اکھیوں سے ڈرائیور کو دیکھا اور پھر انگلش میں کہنے لگے، کرم چند چنی لال جیولرز، اگر میں غلطی میں نہیں ہوں تو ان کی دکان جمعہ مسجد کے دائیں طرف والے گیٹ کی طرف ہے۔ میں نے جمعے پر زور دیتے ہوئے پتے کی تصدیق چاہی تو انہوں نے تصدیق کی کہ وہ جمعہ نہیں بلکہ جامع مسجد کہنے والے تھے۔ اس دوران میں نے انہیں ڈرائیور سے نظر بچا کر واضح طور پر دائیں آنکھ دباتے دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر شاید دبی دبی مسکراہٹ بھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کھڑکی کا شیشہ چڑھایا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے اب ان کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے موٹر سائیکل ایک سڑک پر موڑی اور پھر ایک سیرگاہ کی پارکنگ میں سے چھوڑ کر ایک سائیکل رکشے کے ذریعے ایک بار پھر دلی میں اپنے فراخ دل میزبان کے دربار کا رخ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اسی گوشے کی طرف بڑھا جہاں میں نے گزشتہ شب گزاری تھی۔ تنہائی ملنے پر میں نے جوہری کے پتے والا وہی پرچہ نکالا۔ اس پر میں نے واقعی انگلش کے موٹے حروف میں کرم چند چنی لال جیولرز لکھا تھا، اور اگر کوئی عام ہندوستانی پڑھتا تو وہ اس نام میں شاید کوئی خاص بات نہ ڈھونڈ پاتا، لیکن میں نے کرم کے پہلے 4 حروف یعنی KARA پر دوہرا قلم پھیرا تھا اور آخری حروف M کو دانستہ باریک چھوڑ دیا تھا، جبکہ چنی لال کے پہلے 3 حرف یعنی CHI کو نسبتاً موٹا لکھ کر باقی تمام حروف باریک رکھے تھے۔ میرے اندازے کے عین مطابق اختر خان جیسے ذہین، محب وطن اور خصوصی تربیت یافتہ پاکستانی کو اس نام میں چھپا اپنے وطن کے دارالحکومت کراچی کا نام پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی تھی، اور انہوں نے فوراً پورا معاملہ سمجھ کر نہایت مہارت اور آزاری سے مجھے ملاقات کی مناسب جگہ اور وقت بھی بتا دیا تھا۔ اب میرے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں تھا کہ اختر خان صاحب اپنے ڈرائیور سے بھی رازداری برتنا ضروری سمجھتے ہیں، لہٰذا ان سے دوبارہ ملاقات کے موقع پر مجھے اس کے ڈرائیور کی نظروں سے دور رہنا یقینی بنانا پڑے گا۔ ملاقات کے مقررہ دن یعنی جمعے کی آمد میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ 2 دن میں سلطان المشائخ کی درگاہ پر گزاروں یا پھر کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد میں نے وہ رات دربار پر ہی گزارنا مناسب سمجھا۔ البتہ علیل صبح میں بس اڈے پہنچا اور بھوانی کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے وہاں ایک درمیانے درجے کے مسافر خانے میں قیام کیا اور جمعے کی صبح ایک بار پھر دلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں نے احتیاطاً اپنے حلیے میں کئی نمایاں تبدیلیاں کر لی تھیں، جس حلیے میں اختر خان کے ڈرائیور نے مجھے دیکھا تھا۔
میں نماز کے وقت سے لگ بھگ 1 گھنٹہ پہلے جامع مسجد پہنچ گیا اور دائیں پہلو والے گیٹ سے لگ بھگ 50 گز کے فاصلے پر واقع ایک سستے سے تام خانے میں ایک ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے مجھے مسجد اور اس کے پہلو کی سڑک پر سے گزرنے والی ہر گاڑی بآسانی اور واضح دکھائی دے۔ میں نے اپنے لیے کھانے پینے کی ہلکی پھلکی چیزیں منگوا لی اور بیتابی سے اختر خان کا انتظار کرنے لگا۔ لگ بھگ 20 منٹ بعد مجھے دور سے اختر خان کے زیر استعمال سفارت خانے کی گاڑی آتی نظر آئی۔ اسے وہی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بل چکایا اور تام خانے سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ گاڑی بلند و بالا دائیں گیٹ کے سامنے رکی۔ ڈرائیور نے اتر کر اختر خان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے حتی الامکان تیزی سے درمیانی فاصلہ طے کیا، لیکن اس دوران اختر خان مسجد میں داخل ہو گئے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر گیٹ سے اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی نظر آ گئے۔ انہوں نے یقیناً مجھے بدلے ہوئے حلیے کے باوجود دیکھ اور پہچان لیا ہوگا، تاہم وہ میری طرف نظریں اٹھائے بغیر ایک طرف چل پڑے۔ فاصلہ رکھ کر میں بھی ان کا تعاقب کرنے لگا۔ اس وقت تک نمازیوں کی تعداد محدود تھی۔ وہ مجھے اپنے پیچھے لگائے اس طرف کی وضو خانے پہنچے۔ ہم دونوں نے اجنبیوں کی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد وہ مسجد کی ایک جالی دار محراب کے پاس جا بیٹھے جہاں دھوپ آ رہی تھی۔ میں ان کی منشا سمجھتے ہوئے جالی کے دوسری طرف جا بیٹھا۔ اس وقت اس گوشے میں زیادہ نمازی نہیں تھے اور جو تھے وہ ذکر و اذکار اور تلاوت میں مگن تھے۔ اختر خان نے آنکھیں بند کر کے تسبیح گھماتے ہوئے دھیمے لہجے لیکن صاف لہجے میں کہا، میاں آپ نے خوب فکر مند کیا ہمیں۔ اپنے ذرائع سے جو اطلاعات ملی ہیں وہ تو بہت تشویشناک تھی۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ لالے پاکستانی گھس بیٹھیے کی رنگے ہاتھوں گرفتاری کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ان کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، حالات تو سازگار نہیں تھے جناب، مگر اللہ رب العزت نے ہر بار غیب سے مدد کر کے بچا لیا۔ اچانک ان کے لہجے میں ہیجان جھلکا۔ اچھا سچ سچ بتائیں، بھٹنڈا میں خفیہ پولیس کے 5 اہلکاروں کی ہلاکت کیا آپ کا کارنامہ ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے؟ انہوں نے قدرے جھنجھلا کر کہا، بھائی میاں جس دن غافل ہو گئے اس عالم فانی میں ہمارا آخری دن ہوگا۔ خیر ہم تو جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی دشمنوں کی زمین پر آئے ہیں۔ آپ اس واقعے کا بتائیں جس نے دلی کے محکمہ داخلہ میں اعلیٰ ترین سطح تک کھلبلی مچا دی تھی۔ ہمارے دفتر کو تو گویا خوردبین کے نیچے رکھ لیا تھا انہوں نے۔ ہمارے خلاف کوئی معمولی سا ثبوت بھی مل جاتا تو ہمارے سفارت خانے کو تالا لگا کر وہ سب کو اپنے ملک سے باہر نکال کرتے۔ میں نے کہا، سچ یہ ہے کہ وہ میرے ایک ساتھی کا کارنامہ تھا۔ اس نے مجھے خفیہ والوں کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے وہ سب کیا تھا۔ یہ سن کر اختر خان چونک اٹھے۔ اوہو، تو آپ پکڑے گئے تھے؟ پکڑا ہی نہیں گیا تھا، انہوں نے میری درست شناخت بھی کر لی تھی اور زبان کھلوانے کے لیے تشدد کے شیطانی حربے بھی مجھ پر آزما رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے میرا ساتھی جان داؤ پر لگا کر مجھ تک پہنچ گیا، ورنہ شاید میں یہ سب کچھ بتانے پر مجبور ہو جاتا۔ اوہ تو یہ بات ہے، انہوں نے تشویش آمیز اطمینان کے ساتھ کہا، لیکن آپ تو تنہا اس ملک میں آئے ہیں۔ میں نے انہیں مختصر الفاظ میں ظہیر شیخ کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور اس سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہمیں جموں کشمیر میں رفتہ رفتہ زور پکڑتی مزاحمتی تحریکوں کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ ہماری طرف سے بعض مجاہد گروپوں کو مدد بھی فراہم کی گئی ہے، لیکن اصل جدوجہد تو انہیں خود ہی کرنی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کچھ سہارا مل جائے تو یہ لڑکا ظہیر شیخ ہندوستانی حکومت کی زندگی اجیرن کر سکتا ہے۔ میں نے بات کو اصل رخ پر لاتے ہوئے انہیں اپنی ہلواڑہ ایئر بیس والی کارگزاری سے آگاہ کیا تو وہ چونک اٹھے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ ایئر بیس کے اندر گھس کر وہاں کے نقشے بنا کر لائے ہیں؟ میں نے ان کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں، وہی نقشے حوالے کرنے کے لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میاں آپ نے تو کمال کر دیا، وہ نقشے تو ہمارے بہت کام آئیں گے۔ ان کے لہجے سے بلا کا جوش اور مسرت جھلک رہی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ بس پنجاب میں اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، آپ نے اپنے ساتھی کی مدد سے یہ مارکا سر انجام دیا ہے۔ میں نے اپنی کارگزاری کا خلاصہ انہیں سنا دیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے شاباش بھی دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے میرے پاس رکے۔ میں نے پلک جھپکتے میں وطن کی امانت انہیں تھما دی۔
اس کے بعد انہوں نے مسجد کے ایک الگ تھلگ گوشے میں محفوظ جگہ ڈھونڈ کر گفتگو آگے بڑھائی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ناتجربہ کاری کے باوجود آپ وطن کے لیے غیر معمولی خدمات سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہاں مزید ٹھہرنا آپ کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ وہ لوگ جان گئے ہیں کہ انہیں کس کی تلاش ہے، وہ جلد یا بدیر آپ کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ آپ جیسے باصلاحیت نوجوان سے محروم ہونا ہمارے ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ میں نے مداخلت کرنے کے بجائے ان کی طرف سے بات آگے بڑھائے جانے کا انتظار کیا۔ اب آپ جلد از جلد ممبئی چلے جائیں، وہاں ایک اہم لیکن خطرناک مشن کی تکمیل کے لیے ہماری کئی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور کچھ کر گزریں گے۔ وہاں ہمارے ایک ساتھی آپ کی رہنمائی کریں گے، جن سے ملاقات کا طریقہ کار، جگہ اور وقت آپ کو کل تک بتا دیا جائے گا۔ یہ خفیہ ملاقات کامیابی سے انجام کو پہنچی۔ جمعے کی نماز پڑھ کر میں اپنے ٹھکانے یعنی خواجہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف روانہ ہوا تو میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اپنی منزل پر پہنچ کر میں نے حسب معمول پہلے خواجہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرامگاہ پر حاضر ہو کر درود و فاتح پیش کی، پھر ان کے عالی مقام مرشد کی تربت پر حاضری دی اور درود و فاتح پیش کی۔ اپنے آرام کے لیے منتخب کردہ گوشے کی طرف بڑھنے کے ساتھ ہی میں نے اللہ رب العزت سے اپنے آئندہ کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ میرے دل کی اضطراری کیفیت کچھ سکون پذیر ہو چکی تھی اور میں اب زیادہ یکسوئی سے خود کو درپیش صورتحال پر غور کر سکتا تھا۔ اختر صاحب نے میری تلاش کے حوالے سے جو کچھ بتایا وہ انتہائی تشویشناک تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں دلی کے گلی کوچوں میں اپنی اصل شکل و صورت اور حلیے کے ساتھ مٹر گشت کرتے ہوئے محض اپنی خوش قسمتی اور اللہ کی کرم نوازی کی وجہ سے اپنے شکاریوں کے جال میں پھنسنے سے محفوظ رہا تھا۔ اگر میں اس روز بھی شب بصری کے لیے بھوانی کا رخ کرنے کے بجائے دلی کے کسی ہوٹل یا مسافر خانے میں کمرہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو شاید صبح ہونے سے پہلے محکمہ خفیہ کا مہمان بن چکا ہوتا۔ لیکن اب مجھے ادراک ہو رہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے گوشے گوشے سے حاضری دینے والے عقیدت مندوں کے ہجوم کے باوجود اس درگاہ میں میرا اپنے دشمنوں کی نظروں میں آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ وہ گھاگ لوگ بخوبی ادراک رکھتے ہوں گے کہ ایسے مقامات میرے جیسے بے ٹھکانہ، بے گھر، بے در کے لیے بہترین پناہ گاہ بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زائرین کی نگرانی کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کیا گیا ہوگا۔ میری خوش نصیبی یا نگرانوں کی نااہلی ہی کہ میں اب تک نظروں میں آنے سے بچا ہوا تھا۔ شاید ہزاروں زائرین میں سے کسی مشکوک فرد یا افراد کو کھوجنے کے بیزار کن کام نے انہیں اپنے فرائض سے غافل کر دیا ہو۔ یہ سب تشویشناک خیالات میری نیند اڑانے کے لیے کافی تھے۔ میں رات گئے تک جاگتا رہا اور میری نظریں بار بار اپنے آس پاس نیند میں کھوئے زائرین کا جائزہ لیتی رہیں اور کسی مشکوک نقل و حرکت کی طاق میں لگی رہیں۔ صبح ہونے پر میں نے معمول کے مطابق مزار کے ارد گرد کے علاقے میں چہل قدمی کے بجائے اپنے گوشہ عافیت تک محدود رہنا غنیمت سمجھا۔ دوپہر ہونے پر حسب معمول لنگر بٹنے کا شور و گوگا بلند ہوا۔ زائرین تیزی سے لنگر گاہ کا رخ کر رہے تھے۔ صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے بھوک سے میرا برا حال تھا۔ چنانچہ کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے بھی تمام تر اندیشوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کھانے کی جستجو کا فیصلہ کیا۔ لنگر گاہ میں اس وقت تک زائرین کا ہجوم جمع ہو چکا تھا اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے باوجود بار بار ہڑبونگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ صورتحال غیر معمولی نہیں تھی، لیکن اس وقت میری ذہنی کیفیت کچھ اور تھی، لہٰذا میں نے قطار میں لگنے کے بجائے وہاں سے پلٹ جانے کا سوچا۔ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی نظروں کی توجہ بننے کا احساس ہوا۔ میرے وجود میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ میں نے بظاہر بے نیازی سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بالآخر میں نے وہ شخص ڈھونڈ لیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا اعصابی تناؤ ڈھیلا پڑتا محسوس ہوا۔ خفیہ پولیس کے کسی کھرانٹ اہلکار کے بجائے ایک خوش جمال خاتون کی دلچسپی بھری نظریں میرا جائزہ لے رہی تھی۔ گلابی قمیض شلوار اور گہری نیلی شال میں ملبوس وہ خاتون اپنے حلیے سے مجھے واضح طور پر اپنی ہم مذہب لگی۔ مجھے اپنی شخصیت کے حوالے سے کبھی کوئی خوش فہمی نہیں رہی، لیکن نوجوانی کی حدود میں قدم رکھنے کے بعد سے ہی مجھے بغیر کسی نمایاں پیش رفت کے مسلسل صنف مخالف کی توجہ حاصل ہوتی رہی ہے۔
لہٰذا لگ بھگ 22-23 برس کی ان محترمہ کے توجہ حاصل ہونا میرے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن میرے حالات مجھے کسی حسین دلچسپی کی طرف متوجہ ہونے کی قطعی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا میں نے نظریں ملنے کے باوجود ان خاتون کی طرف دوبارہ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی اور اپنے حصے کا کھانا لے کر واپس اپنے منتخب کردہ گوشے میں جا بیٹھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔